اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد آصف۔ اسرائیل پر جوابی حملے کے لیے تمام دستیاب وسائل کا استعمال کیا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، تہران اسرائیل کے حملے کا مؤثر جواب دینے کے لیے اپنے تمام دستیاب وسائل استعمال کرے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے روٹر کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ اسرائیل کے حملے کا جواب دینے کے لیے تہران اپنے تمام دستیاب وسائل استعمال کرے گا۔ اس سے قبل ایران نے اسرائیلی حملے کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا اس سے صرف محدود نقصان ہوا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا، صہیونی ریاست کی جانب سے تہران کے فوجی اہداف پر حملے کا مؤثر جواب دینے کے لیے تمام وسائل استعمال کریں گے۔ انہوں نے بغیر کسی وضاحت کے مزید کہا، ہمارے رد عمل کی نوعیت اسرائیل کے حملے کی نوعیت پر منحصر ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے جوابی فضائی حملوں میں ایران کی میزائل سازی کی تنصیبات سمیت مختلف علاقوں میں دیگر سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ ایران فضائی دفاعی فورس نے اسرائیلی حملے میں متعدد فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا اور 2 فوجیوں کی شہادت کی تصدیق کی۔ ایک بیان میں ایرانی دفاعی فورس نے کہا، اسرائیل نے تہران، خوزستان اور علام کے صوبوں میں متعدد فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، تاہم محدود پیمانے پر نقصان پہنچانے والے حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ خیال رہے حملے کے بعد ایران کی جانب سے جاری بیان میں کہا، وہ اسرائیل کی جانب سے فوجی تنصیبات پر حملے کے نتیجے میں 4 فوجیوں کی شہادت، محدود نقصان کے بعد اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا، اسرائیل ہماری طاقت کا غلط اندازہ لگا رہا ہے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ ایرانی حکام کو اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ اسرائیل کے سامنے ایران کی طاقت کا مظاہرہ کس طرح کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا، اسرائیلی حملے کو نہ تو کم اہمیت دی جانی چاہیے اور نہ ہی بڑھا چڑھا کر بیان کیا جانا چاہیے۔ واضح رہے، 1 اکتوبر 2024 کو ایران نے لبنان میں اپنی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے صہیونی ریاست پر 200 بیلسٹک میزائل فائر کیے تھے۔ 27 ستمبر کو اسرائیل نے ایران کی حمایت یافتہ گروپ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو ایک حملے میں شہید کر دیا تھا۔ 23 اکتوبر کو ایرانی حمایت یافتہ لبنانی گروپ کے حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد متوقع سربراہ ہاشم صفی الدین کی اسرائیلی حملے میں شہادت کی تصدیق کر دی تھی۔ 26 اکتوبر کو اسرائیلی فوج نے ایران کی فوجی تنصیبات پر حملے کا دعویٰ کیا، جس کے نتیجے میں 4 ایرانی فوجی شہید ہو گئے۔ اسرائیل سے بڑھتی ہوئی کشیدگی، ایران کا دفاعی بجٹ 200% اضافے کا فیصلہ۔ ایران کی حکومت نے اسرائیل کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں اپنا دفاعی بجٹ 200% اضافے سے 3 گنا کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق ایرانی حکومت کے ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے بتایا کہ ایرانی حکومت دفاعی بجٹ میں 3 گنا اضافے کی تجویز پیش کی ہے۔ ایرانی حکومت کی ترجمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے دفاعی بجٹ میں 200% اضافے کی نمایاں حکومتی منصوبے پر روشنی ڈالی، لیکن ترجمان یا ایرانی حکومت نے تاحال دفاعی بجٹ میں اضافے سے متعلق کوئی اعداد و شمار پیش نہیں کیے۔ تاہم تھنک ٹینک اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق 2023 میں ایران کے دفاعی اخراجات $10 ارب تھے۔ آئندہ برس مارچ میں شکل دیے جانے تک مجوزہ بجٹ قانون سازوں کے درمیان زیر بحث
رہے گا۔ ایران پر اسرائیل کے جوابی حملے کے بعد دونوں ملکوں نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں تلخ جملوں کے تبادلے کے دوران ایک دوسرے پر مشرق وسطیٰ کے امن کو خطرے سے دوچار کرنے کے الزامات عائد کیے تھے۔ ایرانی فوج نے اسرائیلی حملے کے نتیجے میں 4 فوجی اہلکاروں کی شہادت اور ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچنے کی تصدیق کی تھی۔ واضح رہے، ایران نے اپنی حمایت یافتہ عسکری تنظیموں حماس اور حزب اللہ کے سربراہان اور اپنے سرکردہ کمانڈر کی اسرائیلی حملوں میں شہادت کے بعد 1 اکتوبر پر اسرائیل میں 200 بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا تھا۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کا کہنا تھا، تمام کوششیں ملک کی دفاعی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جا رہی ہیں۔ واضح رہے، 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیل کی غزہ پر جوابی کارروائی اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے نتیجے میں خطے میں تناؤ عروج پر پہنچ گیا، جبکہ اسرائیل نے گزشتہ ماہ اپنی جارحیت کا رخ لبنانی عسکری تنظیم حزب اللہ کی جانب موڑ دیا۔ یاد رہے، اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ میں اب تک 43,020 افراد شہید ہو چکے، جن کی اکثریت خواتین بچوں کی ہے، جبکہ 1,01,110 افراد زخمی اور 10,000 سے زائد تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں تازہ حملے، کئی افراد شمال میں پھنس گئے، اقوام متحدہ کہہ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی فوج کے غزہ میں جبالیہ کیمپ پر بہت سارے حملے کیے گئے، جس میں 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی روٹر کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے، کیمپ پر دھاوے کا مقصد حماس کے عسکریت پسند کو جبالیہ سے مزید حملے کرنے اور انہیں دوبارہ منظم ہونے سے روکنا تھا۔ اسرائیلی فوج نے جبالیہ اور قریبی علاقوں کے رہائشیوں کو بار بار انخلاء کے احکامات جاری کیے تھے، لیکن فلسطینی اور اقوام متحدہ کے حکام کا کہنا ہے غزہ کی پٹی میں کوئی محفوظ جگہ نہ ہے۔ فلسطینی سول ایمرجنسی سروس نے کہا کہ اسے غیر مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ جبالیہ اور شمالی غزہ کے دیگر علاقوں میں درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے، لیکن وہ اسرائیلی بمباری کی وجہ سے ان تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزین ایجنسی UNRWA کے سربراہ فلپ نے بدھ کو ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ کم از کم 4 لاکھ افراد علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، اسرائیلی حکام کے انخلاء کے لیے حالیہ احکامات لوگوں کو خاص طور پر جبالیہ کیمپ سے چلے جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ انکار کر رہے ہیں کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں غزہ میں کہیں بھی کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں۔ فلپ نے کہا، جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی بار UNRWA کے کچھ پناہ گاہوں اور سروسز کو بند کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ شمالی غزہ میں ایک بار پھر بھوک پھیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا، حالیہ فوجی آپریشن سے بچوں کے لیے پولیو ویکسینیشن مہم کے دوسرے مرحلے کو بھی خطرہ پہنچ گیا۔ اسرائیل نے UNRWA کے سربراہ کے بیان پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اسرائیلی حکام نے پہلے کہا تھا کہ وہ مشکل حالات کے باوجود غزہ تک خوراک کی ترسیل میں سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس کے عسکریت پسند سکول اور ہسپتال سمیت رہائشی علاقوں کو پناہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جبکہ حماس نے اس کی تردید کر دی تھی۔ طبی ماہرین نے بتایا، غزہ شہر کے مضافاتی علاقے شجاعیہ میں ایک گھر پر رات کے اسرائیلی حملے میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ دیگر افراد غزہ کی پٹی میں
وسطی علاقوں میں مارے گئے۔ حزب اللہ کو مل گیا نصر اللہ کا جانشین، جانیے کون ہے نئے چیف نعیم قاسم۔ حزب اللہ نے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کو اپنا نیا سربراہ منتخب کر لیا۔ حزب اللہ نے اعلان کیا کہ اس نے حسن نصر اللہ کی موت کے بعد نعیم قاسم کو اپنا نیا سربراہ منتخب کیا ہے۔ اسرائیل پر آنکھ ٹکانے والے حزب اللہ کو حسن نصر اللہ کا جانشین مل گیا۔ ایران کی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ نے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کو اپنا نیا سربراہ منتخب کر لیا۔ حزب اللہ نے اعلان کیا کہ اس نے نصر اللہ کی موت کے بعد نعیم قاسم کو اپنا سربراہ منتخب کر لیا ہے۔ جب سے حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملے میں موت ہوئی تھی، تب سے نعیم قاسم تنظیم کے قائم مقام سربراہ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ حسن نصر اللہ 27 ستمبر کو بیروت میں اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ لبنان میں تھمے گی جنگ۔ اسرائیل نے کہا کہ حزب اللہ کے خلاف ہم فوجی اہداف حاصل کر چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ لبنان میں ایران کی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ کے خلاف اس کا انتقام پورا ہو گیا، اس نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔ حکومت اب شمالی اسرائیل میں تنازعات کے خاتمے کے لیے ایک سفارتی راستہ تلاش کر رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ سے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ غزہ اور لبنان میں تباہی مچانے کے بعد اسرائیل اب امن کی بات کر رہا۔ اسرائیل کہتا ہے لبنان میں ایران کی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ کے خلاف ہم اپنا انتقام پورا کر چکے ہیں، اس سے ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ شمالی اسرائیل میں تنازعات کے خاتمے کے لیے کوئی سفارتی راستہ یا حل نکالا جائے۔ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی پر پابندی۔ اسرائیل میں قوانین منظور۔ اسرائیلی قانون سازوں نے 2 قوانین کی منظوری دی جن سے غزہ میں امداد فراہم کرنے والی اقوام متحدہ کی مرکزی ایجنسی UNRWA کے کام کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ان قوانین میں اقوام متحدہ کی ایجنسی کو اسرائیلی سرزمین سے اپنا کام جاری رکھنے سے روکا گیا ہے اور اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہوئے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ مذکورہ قوانین سے اسرائیل اور اقوام متحدہ کے درمیان طویل عرصے سے کشیدہ تعلقات میں مزید سنگینی کا اشارہ ملتا ہے۔ اسرائیل کے بین الاقوامی اتحادیوں کا کہنا ہے کہ انہیں فلسطینیوں پر ان قوانین کے ممکنہ اثرات کے بارے میں گہری تشویش ہے۔ پہلے قانون کے تحت اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزین ایجنسی UNRWA پر اسرائیل میں کسی بھی قسم کی سرگرمیاں جاری رکھنے یا کوئی سروس فراہم کرنے پر پابندی ہوگی۔ دوسرے قانون کے تحت ایجنسی سے سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں گے۔ اس قانون سازی سے غزہ میں امداد کی تقسیم کے عمل کو ایسے وقت میں متاثر ہونے کا خطرہ ہے جب اسرائیل پر غزہ میں امداد کی رسائی بڑھانے کے لیے امریکی دباؤ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ UNRWA کے عملے کے ہزاروں کارکنان میں سے کچھ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ گزشتہ برس حماس کے حملے میں ملوث تھے، جس کے بعد غزہ میں جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیل نے کہا تھا ایجنسی کے سینکڑوں ارکان کی اکثریت پسند تنظیم سے تعلقات ہیں اور یہ اسے ایجنسی کی تنصیبات کے قریب
یا اس کے نتیجے سے حماس کے فوجی اثاثے ملے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ سینکڑوں عملے کے اکثریت پسندوں سے تعلقات اور اسے ایجنسی کی تنصیبات کے قریب یا اس کے نیچے حماس کے فوجی اثاثے ملے ہیں۔ اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں ایجنسی تحقیقات نے بعد 9 ملازمین کو برطرف کر دیا، تاہم اس نے جان بوجھ کر مسلح گروپوں کو مدد کرنے کی تردید کی اور کہا کہ وہ اپنے ادارے سے کسی بھی مشتبہ عسکریت پسند کو نکالنے کے لیے فوری کارروائی کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے الزامات کے بعد بڑے بین الاقوامی عطیہ دہندگان نے ایجنسی کی فنڈنگ روک دی، تاہم کچھ نے بعد میں اسے بحال کر دیا۔ 92 ووٹ پہلے قانون میں کی حمایت میں تھے جبکہ مخالفت میں 10 پڑے تھے۔ اس کے بعد قانون کے حامیوں اور اس کے مخالفین، جن میں زیادہ تر عرب پارلیمانی پارٹیوں کے ارکان تھے، کے درمیان ایک زبردست بحث ہوئی۔ دوسرے قانون کی حمایت پر 87 ووٹ ڈالے گئے جبکہ 9 ووٹ اس کی مخالفت میں ڈالے گئے۔